الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور ناظرین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم اپنے اچھوں کے صدقے ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نیکوں کے طفیل ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو نیک بننے کی توفیق نصیب فرما۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، پچھلے ہفتہ واری اجتماع سے لے کر اب تک یعنی اس ایک ہفتے کے اندر اللہ کے دو ولیوں کے عرس پاک کی تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رخصت ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اس کے بعد مخدوم کچوچھا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تاریخ گزری، اور 26 تاریخ جو ہمارے سامنے سے رخصت ہوئی، یہ تاریخ وصال ہے بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ مغرب کے بعد ہم اور آپ ماہ سفر کی 1 تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ سفر المظفر کی 1 تاریخ یہ حضور وارث پاک دیوا شریف کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اولیاء اکرام سے محبت کرنے والی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئے، اور اس جماعت میں پیدا ہونے کی وجہ سے میرے کریم نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت، تمام انبیاء کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت، تمام اولیاء صوفیاء کی محبت کو پیدا فرمایا، اور یقین جانیں
یہ محبت کسی معمولی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے 1450 سال پہلے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ جو جس سے محبت کرے گا اسے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم پر میرے کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین سے، انبیاء سے محبت کرنے والی جماعت اہل سنت والجماعت میں اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھ سے پہلے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو وقتاً فوقتاً اولیاء اکرام کی تاریخ مناتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، کبھی ان کی سوانح، کبھی ان کی سیرت، کبھی ان کی کرامات بیان کرتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اپنے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اولیاء کا ذکر پاک کرنا شروع کر دیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اکرام سے محبت کرنا یہ آج کے بریلویوں کا ایجاد کردہ نیا نویلا کوئی طریقہ یا عمل نہیں ہے، بلکہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو خود اللہ ہی کو صحیح طور پر نہ مانتا ہو وہ اللہ والوں سے کیا محبت کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا کیا جو جماعت اولیاء صوفیاء سے محبت کرنے والوں کی جماعت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کی کرامات، اولیاء کی عظمتیں، ان کی شان، ان کی خوبیاں، ان کی بڑائی قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کے اولیاء کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو بنی اسرائیل کے ولیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اب بتائیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرے، میرے کریم کی بارگاہ سے وہ کون کون سے اور کیسے کیسے انعامات پائے گا، ہم اور آپ کیا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ولایت کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی، بہت ساری درجات ہوتے ہیں۔ اس میں 3 بڑے مشہور درجے، ایک ہوتا ہے وہبی ولی، ایک ہوتا ہے کسبی ولی، اور ایک ہوتا ہے فطری ولی۔ فطری ولی سے مراد وہ جو ولی بائی برتھ ہوتا ہے، یعنی جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اور بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنی والدہ بی بی مریم کے شکم ہی سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ اپنی نیکیوں کی بنیاد، عبادات کی بنیاد، تقوی و طہارت کی بنیاد نہیں، بلکہ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فطری ولی انہی کے گھر پیدا ہوتا ہے جو خود بھی اللہ کے محبوبین ہوا کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی تاریخ گزری، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی ولی بائی برتھ، یعنی ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ اور بندہ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر کب پیدا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، نچنیوں گویوں کے گھر پیدا ہونے والی اولاد ولایت کے مرتبے تک نہیں پہنچتی۔ جس کے گھر میں لوگ بے نمازی ہوں، لوگ بے حیا ہوں، لوگ بے غیرت ہوں، قرآن و سنت کا صوم و صلات کے پابند نہ ہوں،
قرآن و سنت پر جن کا عمل نہ ہو، جن کے گھر میں برائیاں گھر کر گئی ہوں، ظاہر ہے کہ ان کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے برائیوں میں تو مبتلا ہو سکتے ہیں، گناہگار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ولی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اکثر بزرگوں کے تعلق سے یہ پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ جو فطری ولی ہوتے ہیں وہ ایسوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ تو بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی اگر ان کی سوانح آپ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ حسنی حسینی سید، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ جا کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور مدراس میں آ کر، جسے آج چنئی کہتے ہیں، وہاں پر آ کر آپ کے آباء و اجداد نے قیام کیا۔ اور صرف آپ کی فیملی نہیں آئی تھی بلکہ بہت سارے عربی لوگ آئے تھے، پھر وہ مختلف شہروں کی طرف، مختلف ریاستوں کی طرف، مختلف گاؤں دیہاتوں کی طرف کوچ کر گئے۔ تو آپ کے آباء و اجداد جنہوں نے قیام کیا مدراس کی سرزمین پر، کچھ مدت کے بعد وہاں سے وہ نکل کر ناگپور آ گئے۔ فرمایا کیا کہ ناگپور میں بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کی ولادت ہوئی۔ ناگپور میں ایک علاقہ ہے کامٹی، اور کامٹی میں ایک محلہ ہے گورے بازار۔ اس گورے بازار میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 5 رجب المرجب کو پیر کا دن تھا، فجر کے وقت 1268 ہجری میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چیز اور آپ دیکھیں، آپ ابھی 1 سال کے ہوئے تھے کہ آپ کے والد محترم سید بدر الدین شاہ رحمت اللہ تعالی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، یعنی آپ یتیم ہو گئے۔ آپ کے والد، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ فوج میں تھے، اور آپ کے والد صوم و صلات کے پابند تھے، آپ کی والدہ بھی بڑی نیک تھیں، یعنی دونوں کا خاندان جو تھا، چونکہ عربیون نسل تھے، تو آپ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کہ جن کے گھر میں لوگ قرآن و سنت پر پابند تھے۔ اب ایسے ماحول میں آپ کی ولادت ہوئی، 1 سال کی عمر میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گیا۔ اکثر اولیاء اکرام کو دیکھا گیا کہ وہ یتیم ہوتے۔ اب دیکھیں، یہ یتیم ہونا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جو بندے کے کنٹرول میں ہو اور وہ خود اپنی مرضی سے اس پر عمل کر لی جائے۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یتیم کس بچے کو کہتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑا سا مدد کر دے کہ یتیم بچی کی شادی ہو رہی ہے، ایک یتیم بچے کی کالج کی فیس بھرنی ہے، اس کو ڈگری کرانا ہے تو اس کی فیس بھرنی ہے۔ بچہ جب تک نابالغ ہو اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، اس وقت تک اس کو یتیم کہیں گے۔ بالغ ہونے کے بعد پھر اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں، اصول ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو 1 سال کی عمر تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی آپ یتیم ہو گئے۔ والدہ آپ کی پرورش کرتی رہی، ابھی 9 سال کو پہنچے تھے، یعنی بالغ نہیں ہوئے کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب والد و والدہ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد آپ کے ننیحال میں آپ کی پرورش ہوئی۔ آپ کے نانا اور آپ کی نانی آپ کو اپنے گھر لے آئے اور آپ ان کی کفالت میں رہنے لگے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے چچا جو تھے وہ بھی آپ کے کھانے پینے کے خرچ دیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لیے تھے۔ اب نانا اور نانی میں زیادہ توجہ آپ کی طرف آپ کی نانی کی تھی، اور نانی کی وجہ یہ تھی کہ نانی آپ کو اپنی بیٹی کی آخری نشانی سمجھتی تھی، اور یوں بھی دادا دادی اپنے پوتے یا پوتی سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے مقابلے نانا نانی اپنے نواسے نواسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو فرمایا گیا فطری طور پر نانا نانی کو نواسے نواسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب چونکہ یتیم تھے تو نانی کی توجہ بہت زیادہ آپ کی طرف۔ آپ کی نانی بڑی عابدہ زاہدہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی۔ آپ جب بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھتی تو آپ کو بابا تاج الدین میں گویا جیسے ایک شخص آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے تو اسے کیا نظر آئے گا؟ تو بابا تاج الدین کے اندر آپ کو اپنا ہی روپ نظر آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا یہ نواسا ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سیکھنے سے محروم رہ جائے۔ آپ نے بچے کا داخلہ مدرسے میں کرا دیا، آپ لے جاتی تیار کر کے مدرسے میں چھوڑ کر واپس آ جاتی، لیکن فرمایا گیا کچھ دیر کے بعد آپ پیچھے پیچھے آ جاتے تھے۔ دوسرے دن پھر لے جاتی تو کچھ دیر کے بعد پھر پلٹ کر آ جاتے، تیسرے دن لے جاتی اسکول میں چھوڑ کر آتی، پھر پیچھے پیچھے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن آپ کی نانی نے آپ کو مدرسے میں چھوڑا، واپس آئیں، کچھ دیر میں آپ واپس آ گئے تو آپ کو پکڑا اور ساتھ لے گئیں واپس مدرسے میں، اور لے جا کر استاد سے کہا کہ آپ دیکھتے کیوں نہیں، آپ کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ میں اس کو آپ کی کلاس روم میں بٹھا کر جاتی ہوں اور یہ میرے پیچھے پیچھے واپس چلا آتا ہے، آپ آخر اس کو جانے کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ نے یہ کہا تو استاد کو بڑا تعجب ہوا۔ استاد نے جو دوسرے شاگرد تھے ان سے پوچھا کہ کیا یہ کلاس سے باہر چلا جاتا ہے؟ تو جو بچے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے ان سب کو بھی بڑی حیرت ہوئی اور ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں، آپ بٹھا کر جاتی ہیں، اس کے بعد جب تک درسگاہ لگی رہتی ہے تاج الدین بھی ہمارے ساتھ درسگاہ میں بیٹھے ہی رہتے۔ اب یہاں ایک بات اس واقعے سے ثابت ہو گئی کہ بچپن ہی میں اللہ رب العزت نے آپ کو وہ اختیارات، وہ کرامات عطا کر دی تھی کہ نانی آپ کو کلاس میں بٹھا کر آتی اور نانی کے پیچھے آپ چلے آتے تو آپ نانی کے ساتھ گھر میں بھی موجود ہوتے تھے اور جہاں نانی بٹھا کر آتی تھی وہاں کلاس میں بھی موجود ہوتے تھے۔ ایک دن نانی نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو تعلیم حاصل کرے، میں تجھے بٹھا کر آتی ہوں تو پیچھے آ جاتا ہے، آخر تو بیٹھتا کیوں نہیں ہے وہاں پر؟ تو بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے بچے تھے، آپ نے اپنی نانی سے کہا کہ نانی میں وہاں کیا پڑھوں؟ جو کچھ میں نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے استاد کلاس میں وہی سب پڑھاتے ہیں، کچھ اور پڑھائیں تو میں پڑھ بھی لوں، آخر میں وہ کیوں پڑھوں جو میں پہلے سے پڑھ چکا ہوں؟ اب آپ سوچئے پہلے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی درسگاہ میں گئے نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں پہلے سے پڑھ چکا ہوں استاد وہی کلاس میں پڑھاتے ہیں۔ معلوم ہوا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی پڑھانے والے کا بھی محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ خود اسے علم سے آراستہ فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا جو تاج الاولیاء ہیں، اللہ نے جب ان کو یہ شان عطا فرمایا تو جو امام الانبیاء ہیں اللہ نے ان کو کیا شان عطا کی ہوگی۔ تاج الاولیاء درسگاہ میں فرماتے ہیں جو میں پہلے سے پڑھ چکا استاد وہی پڑھاتے ہیں۔ اب وہ پہلے سے کہاں سے پڑھ کر آئے تھے اللہ ہی بہتر جانے، تو پھر اللہ اپنے محبوب کو کسی استاد کے پاس کیوں بھیجتا دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب حصول علم کے لیے اللہ نے تاج الاولیاء کو کسی کا محتاج نہیں بنایا تو اپنے محبوب کو اللہ یوں کسی کا محتاج کیسے بنا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال نانا اور نانی کے زیر نگرانی آپ کی پرورش ہوتی رہی، آپ مدرسے جاتے رہے اور ظاہری علوم آپ حاصل کرتے رہے۔ فرمایا گیا کہ آپ 18 سال یا 20 سال کے تھے، ناگپور میں ایک سیلاب آیا، ناگپور میں ایک ندی بہتی ہے، اس میں سیلاب آیا اور اس سیلاب کی زد میں پورا شہر آیا تقریباً، آپ کا گھر بار بھی جو بھی معلومات تھا وہ سب کا سب اس سیلاب کا شکار ہو گیا۔ اب آپ نے سوچا دوبارہ گھر بسانے کے لیے کوئی نوکری کرنی پڑے گی، کوئی جاب کرنا پڑے گا۔ اتفاق سے فوج میں بھرتی ہو رہی تھی، آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ آپ فوج میں رہے، لیکن وہ فوج کی مدت بڑا مشہور ہے کہ آپ فوجی تھے، پہلے فوجی تھے، لیکن وہ فوج کی مدت جو تھی آپ کی نوکری کی وہ صرف 2-2.5 سال کی ہے۔
آپ نے جاب کیا وہاں پر، اب آپ کی الگ الگ جگہوں پر، پہلے تو جب آپ بھرتی ہوئے تو آپ کی ڈیوٹی ناگپور میں تھی ٹریننگ کے بعد، پھر آپ کا ٹرانسفر کرا دیا گیا ساگر میں، الگ الگ علاقوں میں آپ کا ٹرانسفر ہوتا رہا، آپ صوبیدار کی پوسٹ پر پہنچ گئے، 8 نمبر ریجیمنٹ میں آپ صوبیدار تھے۔ فرمایا گیا کہ جتنے گھنٹوں کی ڈیوٹی ہوتی اپنی مکمل ڈیوٹی وہ کیا کرتے تھے، اور پھر اس ڈیوٹی کے بعد قریب میں ایک بزرگ کا مزار تھا، بابا داؤد مکی رحمت اللہ علیہ، فرمایا گیا یہاں سے چھٹی ملنے کے بعد آپ وہاں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر آپ مجاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ بابا داؤد مکی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر آپ مجاہدہ فرماتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب آپ فوج کی نوکری میں تھے اس وقت آپ کے ذریعے کئی کرامات کا ظہور ہوا، جسے دیکھ کر آپ کے ساتھی حیران رہتے، اور اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، یہ کوئی اللہ والا معلوم دیتا ہے۔ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے، اپنے سوالات، اپنی حاجتیں لے کر آتے، اور آپ کی زبان سے جو نکل جاتا تھا رب تبارک تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے کچھ ایسے درویش ہوتے ہیں، کچھ ایسے فقیر ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی بات کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی جب وہ کہہ دیتے ہیں، اور جانتے ہیں یہ شان اللہ کس کو عطا فرماتا ہے، یہ مقام اور یہ شان ان کو ملتا ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتے، جو اپنے رب کی بات نہ ٹالے، پھر وہ رب اس بندے کی بات کو کیسے ٹالے گا، اس لیے جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک حکایت یاد آئی، ایمان تازہ ہو جائے گا سن کر۔ فرمایا گیا ایک فقیر، ایک درویش جو اصل میں کچھ نہیں تھا، خود کچھ نہیں تھا، بازار سے گزر رہا تھا، ایک دکان کے سامنے کھڑے ہو کر دکاندار سے کہنے لگا کہ فلاں فلاں چیز میرے حوالے کر دے ورنہ میں تیری ساری دکان کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں گا۔ دکاندار نے کہا تیرے جیسے دن میں کتنے آتے جاتے ہیں، چل نکل یہاں سے، میں نہیں دینے والا۔ اس نے سمجھا کوئی سائل ہے، بھکاری، اس نے منع کر دیا۔ اس نے غصے میں کہا کہ تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اگر تو نے نہیں دیا تو یاد رکھنا پھر بہت پچھتائے گا، میں تیری دکان کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر، میں تجھے نہیں دینے والا۔ تیسری مرتبہ پھر سے اس نے وارننگ دی۔ اتفاق سے وہیں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اور وہ ایسا تھا جو مشہور تھا، جسے لوگ پہچانتے تھے۔ اس اللہ کے ولی نے دکاندار سے کہا کہ تو اس کو دیتا کیوں نہیں ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دے، اگر تو نے پورا نہیں کیا تو بڑا اس کا خامیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا، تجھے اس کا بہت برا رزلٹ ملے گا، تو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آدمی پتہ نہیں کون کہاں سے آیا، میں اس کو جانتا پہچانتا نہیں، اس کے کپڑے دیکھیے، اس کا چہرہ دیکھیے، اس کی باتوں میں آپ کہاں آ گئے، میں اس کو دینے والا نہیں، یہ کیا کر لے گا میرا۔ تو بزرگ نے کہا، جو مشہور تھے وہاں کے ولی، انہوں نے دکاندار سے کہا کہ واقعی یہ کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہے، لیکن یہ جس پیر کا مرید ہے وہ پیر اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور وہ اس وقت منتظر ہے، وہ انتظار میں ہے کہ اس کا مرید یہ خود تو اپنے بلبوتے کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کا پیر انتظار کر رہا ہے، یہ جیسے ہی کہے گا اس کا پیر تیری دکان کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا، یہ خود کچھ نہیں لیکن اس کا پیر پیر کامل ہے، اس لیے تو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ اب دکاندار جب سنا تو سمجھ گیا، فوراً جو اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ مرید بالکل بلینک ہو لیکن پیر پیر کامل ہو، اور پھر مرید اگر کسی بات کی قسم اٹھا لے تو اس کا پیر اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اب بتائیے جو اللہ کا ولی ہو، جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کی رضا کے مطابق گزارا ہو، پھر جب کسی بات پر وہ قسم اٹھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو رائگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ جو کچھ کہہ دیتے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ ڈیوٹی کا وقت تھا، لیکن آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ جس ریجیمنٹ میں آپ تھے اس کا جو کمانڈر تھا وہ آیا معائنہ کرنے کے لیے،
اس نے آ کر دیکھا تو دیکھا کہ آپ مسجد کے اندر موجود. وہ وہاں سے غصے میں گزرا کہ یہ ڈیوٹی کا ٹائم ہے اور یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں جبکہ ان کو وہاں ہونا چاہیے. وہ جب وہاں پر آیا جہاں سارے فوجی موجود تھے تو وہاں آ کر دیکھا بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی ان تمام فوجیوں کے درمیان بھی موجود تھے. اس کو بڑا تعجب ہوا, اس نے کچھ نہیں کہا. وہ پھر وہاں سے پلٹ کر گیا مسجد کی طرف کہ ابھی تو ان کو وہاں چھوڑ کر آیا تھا, میں نے نکلتا نہیں دیکھا, آگے بڑھتا نہیں دیکھا, دوڑتا نہیں دیکھا, یہاں کیسے آ گیا. دوبارہ وہاں گیا. جب واپس مسجد میں جا کر دیکھا تو انہیں پہلے کی طرح اسی جگہ پر مصلی پر بیٹھا ہوا پایا. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, کوئی اللہ والا معلوم دیتا ہے, اللہ والا. اب وہ آیا, بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کو دیکھا وہ وہاں موجود ہے. وہ اپنے کمرے میں گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس بلاؤ, تاج الدین کو میرے پاس بھیجو. بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کو آپ کے پاس بھیجا گیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تمہیں مسجد میں دیکھا تھا مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے اور پھر یہاں آ کر دیکھا تو یہاں ڈیوٹی بھی دے رہے تھے, آخر یہ معاملہ کیا؟ وہاں سے یہاں کب آئے, یہاں سے وہاں کب گئے؟ میں نے آتا جاتا نہیں دیکھا لیکن دیکھا دونوں جگہ پر, تو اس کی حقیقت کیا مجھے آپ بتائیں. تو بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے جانتے ہو کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اس کمانڈر سے کہا کہ دراصل میں دونوں کی نوکری کرتا ہوں, میں اپنے رب کی بھی نوکری کرتا ہوں اور میں فوج کی بھی نوکری کرتا ہوں. فوج سے وقت ملتا ہے تو رب کی نوکری میں لگ جاتا ہوں اور وہاں سے فرصت ملتی ہے تو یہاں نوکری کر لیتا ہوں. لیکن اب لگتا ہے مجھے وہ وقت آ چکا ہے کہ میں اس نوکری کو چھوڑ دوں, کیونکہ ایک ساتھ دونوں نوکریاں مجھ سے نہیں ہو سکتی اور میں یہاں سے چھٹکارا تو پا سکتا ہوں لیکن اس مالک کی نوکری سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. اس لیے میں اس نوکری کو چھوڑتا ہوں اور میں اس نوکری کو زندگی بھر کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے استعفیٰ دے دیا اور پھر استعفیٰ دینے کے بعد زندگی پوری جو ہے اللہ کی عبادت میں آپ نے لگا دی. اور پھر یہیں سے جذب کی کیفیت شروع. اور جانتے پھر جذب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اسے مجذوب سمجھیں, مجنون نہیں, دیوانہ نہیں, پاگل نہیں, مجذوب. یہ ولایت کا ایک درجہ ہوتا ہے اور ولایت کا یہ مقام اس بندے کو ملتا ہے اور اس وقت ملتا ہے جب بندہ فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جایا کرتا ہے. یعنی اللہ کے عشق میں ایسا گم ہو جاتا ہے وہ کہ ہر وقت اسی میں کھویا رہتا ہے. اور فرمایا گیا کہ جب وہ بندہ اللہ کے عشق میں ڈوب جاتا ہے, اس پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, تو اس پر سے شریعت کی ساری پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں. یعنی پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شریعت کی قید سے آزاد کر دیتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی یہ لکھا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. آج ہر ننگے آدمی کو, ہر میلے کچیلے آدمی کو جس کے ناک رال تھوک بہ رہی ہو, ہر ایسے شخص کو لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد مجذوب سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ وہ دعوت بھی کھا رہا ہوتا ہے, لوگوں سے گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ کچھ پڑھ کر دم بھی کرتا ہے, وہ یہاں وہاں سفر بھی کرتا ہے, یعنی ان ساری چیزوں کے لیے وہ ہوش میں. لیکن جب بات عبادت کی آئے, نمازوں کی آئے, روزے کی آئے, تلاوت کی آئے, ذکر کی آئے تو مجذوب بن جاتے ہیں. اور یہ لوگ اس طرح کا کھیل رچا کر دنیا میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا, جو چرسیوں کو معاذ اللہ مجذوب سمجھتے ہیں, گنجیڑیوں کو, افیمچیوں کو, جو سٹے کا نمبر بتائے, جو جوئے کا نمبر بتائے, پتہ نہیں کون کون سے خرافات کرنے والے, ننگ دڑنگ کسی گلی کوچے میں پڑا ہو, کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا ہو, مجذوب سمجھ لیتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مجذوب کی ایک آسان نشانی بتائی. آپ نے فرمایا کہ مجذوب پر شریعت کی قید نہیں, اگرچہ آپ کو شریعت پر وہ عمل کرتا نظر نہیں آئے گا, لیکن اس کے سامنے جب شریعت کا کوئی حکم سنایا جائے تو وہ اس کا انکار بھی نہیں کرتا. یعنی کوئی کہہ دے چلو نماز پڑھنے کے لیے, جیسے وارث پاک کے تعلق سے مشہور ہے, آج ہی تاریخ ان کی گزر رہی ہمارے سامنے سے,
وارث پاک کے تعلق سے وہ بھی جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، مجذوب تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں، مجذوب کا کوئی عمل جو ہوتا ہے وہ ہم ہوش والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے دلیل نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابا تو کرتے اس لیے میں بھی کرتا ہوں، وہ تو کرتے ہیں، اتنے مشہور ولی گزرے ہیں اس لیے میں بھی کرتا ہوں، اچھا وہ کریں تو ان کو کوئی کچھ نہ کہے، میں کروں تو لوگ مجھ پر فتوے لگائیں۔ تو ان کے حال کو ذرا سمجھو، تم اپنے حال کو ذرا دیکھو، وہ کس مقام پر تھے وہ دیکھو، تم کہاں ہو یہ دیکھو۔ مجذوب پر شریعت کی کوئی قید نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت کا کوئی حکم بتایا جائے تو وہ انکار نہیں کرتے۔ وارث پاک کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ مسجد میں نماز کا وقت ہوتا، نمازی مسجد میں جاتے، آپ دروازے پر بیٹھے رہتے، نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ آپ کے غالباً بہنوئی تھے، وہ مسجد میں امامت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تو وارث پاک فوراً اٹھے اور آپ بھی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ مجذوب کی اصلیت ہوتی ہے، اگرچہ عمل کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اور قیامت میں اس کی اس پر پکڑ بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ اس حال میں پہنچ گیا ہے کہ اس پر یہ ساری چیزیں معاف ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ کرتے نہیں ہو، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، سب روزے سے ہیں، تم کھا پی رہے ہو، تو وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، وہ اس کا مذاق نہیں اڑائے گا، انکار نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ وارث پاک فوراً جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اب جب اندر پہنچے تو جو امام صاحب تھے وہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے اور وارث پاک کو کھڑا کر دیا کہ آپ پڑھائیے۔ وارث پاک نماز پڑھانے لگے۔ اب وارث پاک نماز پڑھانے لگے، پیچھے سارے مقتدیوں نے نماز پڑھ لی۔ دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ اب جو امام صاحب کے صاحبزادے تھے انہوں نے امام صاحب سے کہا، یا کسی مقتدی نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ اپنی جگہ پر ان کو کھڑا کر دیتے نا، یہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک تو وہ نماز پڑھتے نہیں، اور کبھی آ جائے مسجد میں تو آپ پیچھے ہٹ جاتے، ان کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارا دل نہیں مانتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں انہیں مصلی امامت پر کیوں کھڑا کرتا ہوں جاننا چاہتے ہو؟ اگلی مرتبہ جب وہ مسجد میں آئیں گے تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ فرمایا گیا کہ اگلی مرتبہ جب وہ مسجد میں آئے، یعنی وارث پاک تشریف لائے، تو امام صاحب پیچھے ہٹ گئے، آپ کو مصلی پر کھڑا کیا، اور اسی شخص کے بغل میں جا کر کھڑے ہو گئے جس نے اعتراض کیا تھا، آپ کا بیٹا یا مقتدی، بہرحال وہیں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اور جیسے ہی وارث پاک نے اللہ اکبر کہا، مقتدیوں نے پیچھے ہاتھ اٹھایا باندھنے کے لیے۔ جو امام صاحب پیچھے کھڑے تھے اس شخص کے بغل میں، آپ نے اس مقتدی کی آنکھ پر اپنے ہاتھ کو رکھا، جس کی وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر امام نے ہاتھ کو ہٹایا، اب ہاتھ کو ہٹایا، اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دیکھتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوئی تھی دیوا شریف کی مسجد میں، لیکن اب دیوا کی مسجد نہیں تھی بلکہ وارث پاک کی امامت میں وہ سارے دیوا والے خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے۔ فرمایا گیا یہی کیفیت سلام پھیرنے تک جاری رہی، یعنی موجود تو باقی سارے تھے لیکن کسی کی آنکھ وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ جو اس مقتدی کی آنکھ نے دیکھا، جس کی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر امام نے ہاتھ ہٹایا تھا، جس نے آپ کی امامت پر اعتراض کیا تھا، تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سلام پھیرنے کے بعد اس نے وارث پاک کے قدموں کو پکڑ لیا۔ امام صاحب نے کہا، میں مصلی امامت پر انہیں اس لیے کھڑا کرتا ہوں، جب یہ آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، اور پھر اللہ ہمیں دیوا سے خانہ کعبہ کے سامنے پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ مجذوب کی حقیقت میں شان اور خوبی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ پر بھی جذب کی کیفیت طاری رہتی، اور آپ جو گفتگو فرماتے تھے اکثر لوگوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا جانتے ہیں؟ ایک شخص کے گھر آپ چلے جاتے تھے، وہ آپ کی دعوت کرتا، آپ کو کھانا کھلاتا، اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ روزانہ اس کے گھر کھانے کے وقت پہنچ جاتے، وہ کھانا کھلا دیتا۔ ایک دن کھاتے کھاتے آپ کی زبان سے نکلا کہ ٹھیک ہے تو گرتا ہے تو گر، تاج الدین تو ہے نا، یہ آپ نے کھاتے کھاتے کہا۔ اب جو میزبان تھا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کھانے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے، آپ کا جانا تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس کا مکان جو تھا وہ گر گیا، اس کا پورا مکان ڈھہ گیا، لیکن
اس مکان کے اندر میاں بیوی دونوں موجود تھے، دونوں کو آنچ بھی نہیں آئی، خروچ بھی نہیں لگی۔ آپ سوچیں، یعنی بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ کچھ دیر میں مکان گرے گا، اس لیے آپ نے فرمایا تو گرتا ہے تو گر، تاج الدین تو ہے ہی، یعنی جو محبت کرنے والے تھے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ولی سے محبت کرنے والا ایسے میں بھی محفوظ رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہمارے ساتھی سید معین الدین بھائی نے شروع میں کہہ دیا تھا، آپ کو کچھ لوگوں نے پاگل سمجھا، دیوانہ سمجھا معاذ اللہ، اور آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، آپ کی شکایت کی گئی اور قید میں ڈال دیا گیا۔ آپ جب قید خانے میں گئے تو جذب و مستی کی کیفیت کچھ اور، وہاں رنگ کچھ اور تھا۔ باقاعدہ وہاں پر لوگ آپ کے ساتھ آس پاس جمع ہوتے، محفل ہوتی، اور وہاں پر آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے، ان کے درمیان نصیحت فرماتے اپنے انداز میں جو ان کا انداز تھا۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے، بڑا احترام کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک دن ایسا ہوا، آپ نے جانتے ہو لوگوں سے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ لوگوں نے مجھے پاگل سمجھ کر پاگل خانے میں ڈالا ہے، حقیقت میں پاگل خانے سے نکل کر عقل مندوں میں آ گیا۔ یعنی جنہیں دنیا پاگل سمجھتی ہے، حقیقت میں تو عقل مند یہ لوگ ہیں۔ وہ تو پاگل تھے جن کے ساتھ میں رہتا تھا، اب میں عقل مندوں میں آ گیا۔ ایک پاگل کو جو وہاں رہتا تھا کافی سالوں سے، آپ نے اس کو جیسے تیسے پاگل خانے سے باہر نکال دیا، وہ چلا گیا۔ جب پاگل خانے کے انچارج کو پتا چلا تو وہ آیا، لوگوں سے پتا کیا کہ وہ گیا کیسے، نکلا کیسے، تو لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ بابا تاج الدین نے اس کو باہر بھیجا ہے۔ وہ آیا بڑے غصے میں، کہا کہ عجیب آدمی ہو آپ، وہ پاگل ہے، باہر نکل گیا، پتہ نہیں کیا کرے گا، کتنا لوگوں کا نقصان کرے گا، پتہ نہیں کس کی جان لے گا، کس کو مارے گا، پیٹے گا، آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار دیا کس نے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو بھیجا ہے وہ بے اختیار تو نہیں ہو سکتا ہے نا، جس کو اختیار ملا ہوگا اسی نے تو اس کو بھیجا ہے۔ اب اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے اس کو بھیجا ویسے لے کر آؤ۔ وہ بھی جانتا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اب بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی فرماتے پریشان نہ ہو، اس کی بہن کی شادی ہے، 3 دن کے بعد وہ واپس آ جائے گا۔ اب وہ پاگل خانے کا انچارج کہنے لگا کہ ایک بار یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی واپس آئے گا؟ جب آیا تھا تو اس کو لوگ اٹھا کر لے کر آئے تھے، پکڑ کر لے کر آئے تھے، آپ نے بیچ دیا، پھر واپس آئے گا چھوٹنے کے بعد؟ آپ نے فرمایا 3 دن صبر نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ 3 دن گزرا، وہ پاگل واپس پاگل خانے میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، آپ کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ہندو راجا تھا، جس راجا کی بیوی کے تعلق سے یہ بات، وہ چونکہ پریگننٹ تھی، حمل سے تھی، اور طبیبوں نے یہ بتایا کہ حمل کا عرصہ پورا ہونے کے بعد بھی بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، اور ولادت نہ ہو پانے کی وجہ یہ ہے کہ بچہ پیٹ میں مر چکا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے رانی کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور آپریشن کریں گے تب مردہ بچہ باہر نکلے گا، نہیں نکالا گیا اتنے دن کے اندر تو رانی بھی مر جائے گی۔ اب لوگ پریشان، راجا بھی پریشان، کیا کریں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس راجا کا جو ڈرائیور تھا وہ بابا تاج الدین اولیاء کو جانتا تھا، ان کی محفل میں بیٹھنے اٹھنے والا تھا۔ اس نے راجا سے موقع دیکھ کر کہا کہ حضور ایک گزارش ہے آپ سے، آپ بہت پریشان ہیں، اگر پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ بابا تاج الدین سے ملاقات کر لیں۔ وہ نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ وہ کہاں ملیں گے، اور میری پریشانی کا حل ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے اس کے علاوہ وہ کیا کر سکیں گے؟ اس نے کہا کہ وہ فلاں پاگل خانے کے اندر ہے یا قید خانے کے اندر ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے سفارش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مل لیتے ہیں ایک بار کیا۔ اب وہ لے کر ساتھ میں آیا، وہ اس نے آ کر کہا آپ یہی گاڑی میں بیٹھیں، میں اندر سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ اندر گئے بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے پاس، اور جا کر ان سے کہا کہ ہم اپنے راجا کو لے کر آئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔
بہت زیادہ پریشان ہیں. تو آپ نے فرمایا میں فقیر آدمی, میرا راجا سے کیا لینا دینا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ان کی گفتگو بھی دیوانوں کی طرح ہوتی تھی, جو محفل میں بیٹھنے والے چند افراد کے سوا ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. اس نے بڑی درخواست کی, آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں ملنا, اگر اس کو ملنا ہے تو ٹھیک ہے بلا لے. اب اس کو بلایا گیا. اب ڈرائیور نے کہا کہ آپ جب اندر جائیں گے آپ کچھ نہ کریں, آپ سب سے پہلے جا کر ان کے قدموں کو تھامیں, اس کے بعد اپنی پریشانی بیان کر لیں, بس اتنا ہی کافی ہے. بابا کی نظر آپ پر پڑ جائے گی تو آپ کا کام ہو جائے گا. اب سکھائے کے مطابق وہ آیا. آنے کے بعد بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کی قدم بوسی کی, قدموں میں بیٹھ گیا, کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا تو ادھر کیا کرتا ہے, جا اپنے گھر واپس جا, تیرے گھر بیٹا پیدا ہوا. اللہ اکبر, تو ادھر کیا کرتا, جا اپنے گھر, تیرے گھر بیٹا پیدا ہوا. اب اس نے فوراً قدموں کو چوما, دل کی دھڑکنیں تیز, رفتار تیز, واپس آیا. جب اپنے شہر پہنچا تو دیکھا ہر طرف خوشی کا ماحول ہے, لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں. جب محل کے دروازے پر پہنچا تو خوشخبری سنائی گئی کہ بادشاہ سلامت, مبارک ہو, آپ کے یہاں کنور جی پیدا ہوئے, آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. فرمایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا, دیکھا تو بیوی بھی صحیح سلامت ہے, بچہ بھی صحیح سلامت ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, پھر اس نے قید خانے سے یا پاگل خانے سے ضمانت دے کر آپ کو رہا کروایا. اس کے بعد اپنے محل کے اندر آپ کو دعوت دے کر بلایا, ایک کمرہ خاص کر دیا آپ کے لیے اور کہا یہاں پر آپ رہیں گے, اور جو بھی زائرین آنا چاہیں, ملنا چاہیں, مصیبت زدہ پریشان حال, آپ سے یہیں آ کر ملاقات کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, عام طور پر میں کرامات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں, اس کی وجہ کہ ہماری محفلوں میں جب اولیاء اکرام کا ذکر, ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو اکثر کرامات کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے, جبکہ کرامات سے زیادہ ان کی سیرت کو, ان کی سوانح کو, ان کی لائف سٹائل کو, ان کے تقوی کو, ان کی عبادت و ریاضت کو, ان کے عشق رسول کو, ان کے خوف خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کرامات کو سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے, عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, ولی کی محبت دل میں پختہ ہوتی ہے. لیکن جب ان کی سیرت, ان کی شب بیداری, ان کی عبادت و ریاضت کے تذکرے ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس مقام پر بندہ یوں ہی نہیں پہنچ جاتا ہے, بلکہ ہزارہ قربانیوں کے بعد اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کی سوانح سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ مدرسے میں جاتے تھے حصول علم کے لیے, یعنی اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بے پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی پتا چلا آپ نے اپنا گھر بسانے کے لیے جب سیلاب کی زد میں آپ کا مکان آیا, سب کچھ جاتا رہا, تو آپ نے نوکری کی. آپ نے یعنی کسی کی محتاجی نہیں تھی کہ آپ کسی اور سے مانگتے, ہاتھ پھیلاتے اور کرامات دکھاتے اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے, بلکہ آپ نے جاب کیا. اور جب آپ نے فوج کی نوکری کی تو آپ نے سنا کہ نوکری کے وقت جتنا وقت ڈیوٹی کا ہوتا آپ ڈیوٹی دیتے, اس کے بعد ایک ولی کی مزار پر پہنچ کر وہاں مجاہدات کرتے, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتے. یہاں سے ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں آپ نوکری کرتے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے, اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ سائن کر کے چلے گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو لوگ گورنمنٹ جاب میں ہوتے ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ بس گھڑی پر 6 کب بجے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ 9 to 6 کی ڈیوٹی ہے, بیچ میں 1 گھنٹے کا بریک ہے, تو لنچ ٹائم نہ جانے کتنے گھنٹے کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کتنی بار سگریٹ پیتے ہیں, کتنی بار چائے پیتے ہیں, کتنی بار موبائل چیک کرتے ہیں, کتنی بار فیس بک اور یوٹیوب کے پیج پر جاتے ہیں, یعنی کتنا وقت
وقت ڈیوٹی ٹائم میں وہ ضائع اور برباد کرتے ہیں. اب سیلری بھی اسی اعتبار سے اگر کٹ کر لی جائے, اتنا ٹائم تیرے کھانے کا کٹ, اتنا تیرے واٹس ایپ کا کٹ, اتنا تیری چیٹنگ کا کٹ, اتنا تیرے سگریٹ اور بیڑی کا کٹ, تو آپ سوچیں کہ پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی جب آپ کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر رکھا گیا اور طے کیا گیا کہ 60 گھنٹے کی ڈیوٹی پر تنخواہ 20,000 کی ملے گی. آپ اپنے 20,000 کی سیلری میں کٹوتی ہو جائے نہیں برداشت کر سکتے ہیں, تو جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے آپ اس میں کیوں خامخواہ میں خیانت کرتے ہیں؟ بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے, لیکن جب فوج کی نوکری کر رہے تھے تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, نوکری میں اللہ کی عبادت آڑے نہیں آ رہی تھی, اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں آپ کی نوکری آڑے نہیں آ رہی تھی, بلکہ آپ ڈیوٹی کے وقت ڈیوٹی کرتے اور باقی سارا وقت اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دیتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی نوکری ہو, جس نوکری سے گھر کا چولہا جلتا ہے, جس نوکری سے بجلی کا بل بھرتے ہیں, جس نوکری سے بچوں کی فیس بھرتے ہیں, جس نوکری سے ماں باپ کا علاج کراتے ہیں, وہاں خیانت نہیں ہونا چاہیے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض مسلمان بھائی بھی مسلمان لڑکوں سے تنگ آ کر یہ کہتے ہیں ایک بار کسی غیر کو رکھ لینا نوکری پر چلے گا, لیکن کسی مسلمان کو نہیں رکھنا. مسلمان دیانتدار نہیں ہوتا ہے, ایمانداری سے اپنا کام نہیں کرتا. 9 بجے پہنچنا ہو 10 بجے آ رہا ہے, 10:30 بجے آ رہا ہے, 11 بجے آ رہا ہے, 8 بجے تک ڈیوٹی دینا ہے. کبھی 6 بجے کہے گا امی کی طبیعت خراب ہے جا رہا ہوں, کبھی کہے گا ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے. یعنی ڈیوٹی ہی ٹائم میں وہ سارا کام دنیا بھر کا کرے گا اور خالی وقت میں وہ ڈیوٹی کا کام بالکل کرنے والا نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہاں ایک بات اور سمجھانے کے لیے کہتا چلوں, چونکہ لاک ڈاؤن لگا ہے پچھلے 1.25 سال سے, تو لاک ڈاؤن میں جن کو کمپنی سیلری دے رہی ہیں اور ورک فرام ہوم کی ڈیوٹی دی گئی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ گھر پر رہ کر کام کر رہے ہیں تو گھر پر رہ کر بھی ایمانداری سے اپنی ساری ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں. اگرچہ گھر پر ہیں, تنخواہ پوری مل رہی ہے, تو کام بھی پورا ہونا چاہیے. اس کام میں کوئی کوتاہی, کوئی سستی نہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اگر آپ خیانت کرتے ہیں, دیکھنے والا آپ کا باس, کمپنی, ٹیم لیڈر, آپ کا مینیجر نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن پروردگار تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ کے ولیوں کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 26 محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ناگپور کی سرزمین پر آپ آرام فرما ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہوں گا, کئی بار بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مزار مقدس پر حاضری کا میرے رب نے شرف عطا فرمایا ہے, اور وہاں کبھی رات کے 3 بجے, کبھی نماز فجر کے وقت جب بھی آنا جانا ہوا, ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دور دراز سے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور من مانگی مرادیں لے کر وہاں سے جاتے ہیں. اللہ کے ولیوں کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے کہ زمین کے اوپر بھی ہوتے ہیں تو اپنے در پر آنے والے منگتوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے, اور زمین کے اندر آرام فرما ہوتے ہیں تب بھی اپنی بارگاہ میں آنے والے منگتوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی چوکھٹ کی حاضری کی برکت سے مرادیں پوری فرما دیتا ہے, کبھی ان کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں تو مرادیں پوری کر دیتا ہے. اور جس کے مقدر میں نہ لکھا ہو, اگر وہ ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے اصرار کرے تو ان کی زبان ہلے, ہاتھ اٹھیں, اللہ ان کی دعا کی برکت سے مرادیں پوری فرما دیتا ہے. اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی اپنے محبوبین سے سچی پکی محبتوں کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت کے دن ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.